السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بہتر ہوں گے۔ اور سب سے پہلے تو میری طرف سے میرے تمام ریڈرز کو جمعہ مبارک۔ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو ہر طرح کی خوشیاں عطا کرے، غموں سے نجات دے، مشکلات آسان کرے، آمین ثم آمین۔ اوکے سو کافی دن بعد آج کی ایپیسوڈ دیکھ کے میرا اپنا دل چاہے کہ میں کمپلیٹ ایپیسوڈ وائس اوور کروں۔ اتنی مزے کی ہے نا کہ بس آپ لوگ ریڈ کریں گے، پورے دن کی ٹینشن سر سے ہٹ جائے گی، موڈ فریش ہو جائے گا، بہت اچھا فیل کریں گے۔ ایسی ایپیسوڈ ہے ایک دم سے فریش کر دینے والی۔ بٹ آپ لوگ ٹارگٹ پورا کرنے میں سستی کرنے لگیں، کبھی کبھی تو اتنا زیادہ ڈاؤن ٹارگٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ کہ پھر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ایپیسوڈ نہ دوں۔ تو اگر آپ لوگ ٹارگٹ پورا کرنے میں سستی کریں گے تو آبویسلی میں قسط دینے میں سستی کروں گی۔ جتنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں میں ٹائم ضرور نکالتی ہوں، ٹھیک ہے، مینج کرتی ہوں میں، چاہے پھر چھوٹی ہی ایپی کیوں نہ دینی پڑے، میں دیتی ضرور ہوں۔ جب میں اتنی ایفرٹس کرتی ہوں تو بھی آپ لوگوں کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ آپ لوگ بھی اچھا رسپانس کریں، لہٰذا میرے اچھے والے ریڈرز بن کے رسپانس کیا کریں، ٹارگٹ پورا کر لیا کریں۔ آپ لوگوں کو اسی طرح سے انشاءاللہ ڈیلی ایپیسوڈ ملے گی، وہ بھی اچھے سی۔ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ زحال نے دھیرے سے اس کے نرم و ملائم ہاتھ تھام کر اس کے رخسار پر ہتھیلی جما کر ایک مسکراہٹ اس کی جانب پاس کی۔ یہ مسکراہٹ اسے پرسکون کر دینے کے لیے تھی اور جمل کو بھی ایک پل کے لیے ہر چیز اپنے ذہن سے اوجھل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اس شخص کو دیکھنے لگی جس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ انجان شخص بھی اس کے سحر میں جکڑ کر ہر چیز بھول جاتا۔ مجھے سب نے دھوکہ دیا، میرا کوئی بھی نہیں ہے، ایک درد میں ڈوبی آواز جمل کی سماعتوں میں پھر سے گونجنے لگی۔ میں کس کو اپنا کہوں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آواز اس قدر زخموں سے چور تھی کہ سننے والے کو اپنا دل گھائل ہوتا محسوس ہوتا۔ وہ یک ٹک زحال کو دیکھ رہی تھی جو مسکرا رہا تھا۔ وہ کیوں مسکراتا تھا؟ وہ کیوں اپنے اندر کے درد کو چھپا کر رکھتا تھا؟ وہ پھر سے پینک کرنے لگی تھی، لیکن اس وقت اس شخص کی گرفت میں تھی جس کے آگے کسی ڈر کو بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میرا بچہ اتنا سیڈ کیوں ہے؟ اس کے لہجے میں دنیا بھر کی محبت شامل تھی جس پر جمل کو بے اختیار اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ہیزل آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھرتی چلی گئیں، جن کو دیکھ زحال نے سر نفی میں ہلایا اور اس کے آنسو گود میں گرنے سے پہلے اپنے لبوں سے چن گیا۔ ایک آنسو مزید نہیں، وہ محبت میں
مگر مصنوعی ڈپٹنے والے انداز میں بولا تھا۔ زمل اس کی ڈانٹ پر ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں ہونٹ گول کر گئی۔ اس کی یہی ادا زحال کو اس کے لیے پاگل کر دیتی تھی۔ میں تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وائفی، تمہیں سمجھنا چاہیے، یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ وہ بے حد نرمی سے اسے اپنی گود میں لیتے محبت سے سمجھانے لگا۔ زمل ساری حرکتیں بھول کر خود اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ ایک دلکش مسکراہٹ نے زحال کے عنابی لبوں پر اپنا تسلط جما لیا۔ بابا، ماں، بیبی، بابا کہ ماما بیبی ہے۔ زامل کو فوراً سے اپنی زبان میں شدید کھجلی محسوس ہوئی۔ یس، یہ میرا بیبی ہے۔ زحال نے اسے مزید گود میں گول مول کرتے زامل کو دیکھ کر چھیڑا۔ اوٹے می ناٹ بیبی، آئی ایم ڈوئنگ اوکے۔ میں بیبی نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں۔ وہ لفظوں کو توڑ کر ادا کرتے بے حد معصومیت سے ناراض ہوتا بیڈ کے قریب بنی اپنی چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ جب اس کی بات پر پہلے تو زحال ہکا بکا سا اس کو دیکھے گیا، پھر بات سمجھ آتے جو اس کا جاندار کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا کہ زمل نے بھی باقاعدہ سر باہر نکال کر اسے دیکھا۔ یہ میرا ہی بیٹا ہے نا؟ او مائی گاڈ، اس کی باتیں کون سکھا رہا ہے اسے؟ وہ حیران تھا اپنے بیٹے کے ذہن اور اس کی باتوں پر۔ وہ عمر سے پہلے زیادہ سمجھدار ہو رہا تھا۔ زمل نے ذرا سا اٹھ کر زامل کو دیکھا جو اپنے باپ کے اس اچانک دورے پر ایک پیر سیڑھی اور دوسرا بیڈ پر رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ زالے نے بے حد معصومیت سے بتایا۔ ہاں، جن کے پاس ٹیچر برلاس شاہ جیسا ہو ان کو کیسے کچھ پتہ نہ ہو۔ وہ خود بھی افلاطون تھا اور آگے بچوں کو بھی ایسے ہی ٹریننگ دے رہا تھا۔ میرا بیٹا، ادھر آؤ۔ زحال نے بازو وا کر کر دونوں کو بلایا۔ وہ دونوں ہی ایک ساتھ بھاگ کر اپنے بابا سے چپک گئے۔ زحال نے اپنا حصار وسیع کرتے تینوں کو سمیٹ لیا۔ اسے مجھے دیں۔ زمل زامل کو گود میں لینے ہی لگی تھی کہ زحال نے جھٹ سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں اٹھا لوں گا۔ وہ صاف گویائی سے منع کرتا زامل کو اپنے کندھے سے لگا گیا۔
ابھی کیا ہے، میں لے سکتی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زحال کیوں اتنا پوزیسو ہو رہا ہے۔ نہ وہ اس کے قریب ان دونوں کو اچھلنے دے رہا تھا اور نہ ہی اسے ان دونوں کو اٹھانے دے رہا تھا۔ تو مجھے لے لو، اتنی تم پہلوان کی بیٹی۔ وہ جل کڑ کر اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی؟ اگر وہ نہیں آنے دے رہا تھا تو کچھ وجہ ہوگی نا، اور یہ بات یہ پاگل سمجھ نہیں رہی تھی۔ اس کے آنکھیں دکھانے پر زمل دھک سے رکتی، آنکھیں ٹھہرا گئی، ایک پل، دو پل، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہونٹ بچوں کی طرح گول ہوتے، ہیزل آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ مجھے ڈانٹا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے باقاعدہ رونے لگی تھی۔ زامل ظالے ہکا بکا سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگے، جس بیچارے کی گویا سانس ہی روک دی تھی۔ وہ دھک سے رکا اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے کب ڈانٹا؟ وہ حیرت سے منہ کھولے پوچھنے لگا۔ ابھی جو ڈانٹا، یوں گندے ابھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ کے ایک جانب بیٹھ گئی، جبکہ ظالے زامل زحال کی ایک ایک ٹانگ پر بیٹھے، کبھی اپنی ماں کو دیکھیں تو کبھی اپنے باپ کو۔ وائفی، میں نے سچ میں نہیں ڈانٹا یار، رو تو نہیں، ایم سوری۔ اس بیچارے کے کان پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی، لیکن وہ کہاں مان جاتی، وہ بھی اتنی جلدی۔ یو گندے ابھی، می ہوش، آپ گندے ابھی ہو، میں کٹی ہوں آپ سے۔ زامل فوراً سے ماں کا چیلا بن کر زمل کی جانب کھسک گیا، جبکہ ظالے جانے کے بجائے اور بھی زحال کے ساتھ لپٹ گئی۔ یو می بابا، ہے نا بابا، آپ میرے بابا ہو، ہے نا بابا۔ ظالے کی معصومیت پر زحال کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ یس میرا بیٹا۔ وہ اس کے ننھے سے چہرے کو چومتا مزید اپنے سینے سے لگا گیا۔ بس آپ دونوں ہی رہیں ساتھ، ہم جا رہے ہیں۔ زمل جان بوجھ کر خفا ہونے کی ایکٹنگ کرتی بیڈ سے اترنے ہی لگی تھی کہ زحال نے اس کا بازو تھام کر روک لیا۔ ہم دونوں کا وجود تم دونوں سے ہے گلالے۔ اس کا انداز بے اختیار سنجیدہ ہو گیا کہ زمل خود رکتی، ساتھ ہی سانس بھی روک گئی۔ وہ نرمی سے زمل کو اپنے قریب کر گیا۔ وہ ساری باتیں بھول کر اس شخص کے اندر سے اٹھتی کلون کی خوشبو میں محبت کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ ہم ٹیم نہیں ہیں، ہم فیملی ہیں، ایک ہی فیملی۔ وہ پیار سے اپنے
تینوں بچوں کو سمجھانے لگا جو بے حد معصومیت سے اسے سن رہے تھے۔ ماں بیبی بٹ فیدو بابا، ماما بیبی ہیں تو فیڈر بابا۔ زامل نہایت معصوم سا منہ بنائے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ذیحال نے ترچھی نظروں سے زمل کی جانب دیکھا جو خود بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر گئی۔ آپ دونوں اپنی فیڈر پکڑو اور آئیز کلوز کر کر سو جاؤ، پھر بابا اپنے اس بیبی کو اچھے سے فیڈ کروائیں گے۔ وہ شریر لہجے میں اپنی ہنسی روکے دونوں سے مخاطب تھا، لیکن اس کی اس صاف بے شرمی پر زمل جھٹ سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ذیحال کو اب اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو رہی تھی۔ اوکے بابا، زامل زالے بیک وقت تابعداری سے بولتے اپنی فیڈر اٹھا کر اپنی جگہ پر آ لیٹے۔ زمل تو ہکا بکا سے ان کی تابعداری دیکھ رہی تھی۔ اب نہیں، ہم کھیلتے ہیں، آج سونا نہیں ہے۔ وہ سامنے بیٹھے جن کے خطرناک ارادے بھانپتی جھٹ سے بولی۔ کھیلیں گے میری جان، ان کو سونے تو دو، ورنہ شرم بھی تمہیں ہی آئے گی پھر۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر جس شان بے نیازی سے بولا تھا، زمل کے گال یک دم سے تپ اٹھے تھے، کانوں سے الگ دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس نے پیچھے سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا، جسے ذیحال ہمیشہ کی طرح کیچ کر گیا۔ I love you too baby۔ وہ ڈھیٹ کبھی باز آ سکتا تھا؟ زمل کا سیر و خون ایک ساتھ جل گیا، لیکن یہ الگ بات تھی، جتنا وہ اپنی حرکتوں سے اس کا خون جلاتا تھا، اس سے زیادہ اپنی محبت سے بڑھا بھی دیتا تھا۔ زامل زالے فیڈر پیتے پیتے کب گہری نیند میں چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اصل پتہ تو زمل کو چلا تھا، جسے وہ جن اب کھیل کھلانے والا تھا۔ ذیحال اٹھ کر دروازہ لاک کرتے وارڈروب کی جانب آ گیا اور سادہ سی شرٹ ٹراؤزر نکال کر زمل کی جانب مڑا۔ جوائن کرنے کا دل ہے تو کر سکتی ہو۔ زمل اس کی بات پہلے تو سمجھی نہیں، لیکن جیسے ہی سمجھ آئی یک دم سے سرخ ہو گئی۔ ہبی! اس کے چیخنے پر ذیحال کا جاندار قہقہہ کمرے میں گونجنے لگا۔ اچھا نہ کرو، لیکن چیخو مت، میرا بیبی ڈسٹرب ہوگا۔ وہ بول کر خود باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ پیچھے وہ اس کی بات پر غور کرتی کچھ الجھ سی گئی۔ ایسے تو وہ زامل زالے کے وقت کہتا تھا
اب کیوں؟ اس نے سوئے ہوئے بچوں کو دیکھا، وہ 2 تھے، اور اس نے ایک کی بات کی۔ زمل کا ذہن ان فالتو باتوں میں الجھنے لگا تھا جب اچانک اس کے ذہن میں وہی باتیں پھر سے گردش کرنے لگی تھیں۔ وہ کتنی کوشش کرتی ان باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی، لیکن وہ کسی بھیانک سائے کی طرح اس کے پیچھے لگ چکی تھی۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ذیحال کو شاور لینے میں خاصی دیر لگ چکی تھی، جس پر زمل کی آنکھ کب لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ واہ واہ، پہلے گھنٹے میں ہی زن مریدی بھئی، لڑکا لٹ گیا، لڑکا برباد ہو گیا۔ کچن میں ڈرائی فروٹس والا دودھ بناتے دیکھ مبشر کی زبان میں کھلبلی سی مچ گئی۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ان پر ایک نظر ڈالی۔ زنو اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ وہ بہت کم ہی یہاں رہتی تھی، لیکن پھر بھی ڈاکٹر برہان نے اس کے لیے ایک الگ کمرہ چھوڑ رکھا تھا، جہاں سارا سامان صرف زنو کا ہی تھا۔ آپ کو شاید نیند پوری کر لینی چاہیے، وہ سنجیدگی سے بول کر پھر سے اپنے کام پر لگ گئے۔ انہوں نے دیکھا تھا زرتشم نے اتنا خاص کھانا نہیں کھایا تھا، اسی لیے انہوں نے دودھ کے ساتھ ایک صحت کے مطابق ہلکا کھانا، بریڈ پر جیم لگانا شروع کر دیا تھا، جو اس کی طبیعت کے مطابق ہلکا پھلکا سا تھا۔ مبشر فوراً سے لپک کر ان کے پیچھے آن کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ آپ کو ڈر ہے کہیں میں اس قسم کی آوازیں نہ سن لوں؟ ان کی بات پر ڈاکٹر برہان ہکا بکا سے ان کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ بھی اتنے سیریس ہو کر پوچھ رہے تھے جیسے یہ کوئی بڑا معاملہ ہو۔ موبی؟ ان کی حیرت اس قدر عروج پر تھی کہ وہ سوائے ان کے نام کے اور کچھ کہہ بھی نہیں پائے۔ میں کانوں میں روئی ڈالوں گا، ڈونٹ وری۔ موبی؟ انہوں نے پھر ان کا نام پکارا۔ ان کی بات پر ڈاکٹر برہان کے اپنے گال سرخی سے تپ اٹھے تھے۔ اچھا اچھا، نہیں کہہ رہا۔ موبی موبی، ایک بار اور موبی بولا نا تو اندر بیٹھی ملکہ عالیہ نے باہر نکل کر آنا ہے۔ وہ بریڈ اٹھا کر منہ میں ڈالتے شان بے نیازی سے بولے۔ برہان کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ کیسے کھل کر ان سے یہ باتیں کر رہے تھے جن کے بارے میں وہ سوچ تک نہیں رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مبشر کا پھوٹ کر جاندار قہقہہ بلند ہو گیا۔ ڈاکٹر برہان نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا۔ یہ اچانک دورہ ان پر پڑتا رہتا تھا۔ ویسے حیرت کس بات پر ہوئی؟ وہ آوازیں تو موبی
ایک بار اور بولے تو میں نے آپ کی زبان پر یہ گرم چھری رکھ دینی ہے۔ وہ مبشر کی بات بیچ میں ہی کاٹتے جھیپ کر بولے، لیکن وہ مبشر ہی کیا جن کی زبان کوئی روک سکے سوائے بلیک شیڈو کے۔ وہ بھی اس وقت یہاں نہیں تھا، یہاں صرف برہان ورق تھا۔ لڑکا شرما گیا۔ وہ ہنس کر انہیں مزید چھیڑنے لگے۔ برہان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لیں، لیکن وہ بھی انسان تھے، احساسات رکھتے تھے۔ مبشر کی باتیں ان کے ذہن میں ایسے خیالات کو جنم دے رہی تھی جن کو وہ اب تک 100 بار جھٹک چکے تھے۔ مبادا وہ اپنی اس قسم کی باتوں سے برہان کی نیت خراب کرتے۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر اپنے کام ختم کرنے لگے۔ زرتشم پورے کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی جب اس کی نگاہ بیڈ کے اوپر دیوار پر چسپاں ہوئے فریم پر گئی۔ اس کی نگاہ بے اختیار وہیں ٹھہر گئی۔ میری ادھوری محبت۔ ان لفظوں کا مطلب آج بھی اتنا ہی گہرا تھا، جن کو پڑھتے ہی ان کا اثر دل پر اس طرح حاوی ہوتا جیسے کسی نے اس کے دل کو کسی گہری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ میری ادھوری محبت، میری ادھوری محبت۔ کوئی جانتا تھا اس ادھوری محبت نے کس کس کو ادھورا چھوڑا تھا، اور وہ بھی ایسا جن کا اثر اب تک ان کی زندگیوں پر تھا۔ وہ ان لفظوں کے سحر میں اس قدر کھو چکی تھی کہ کب ڈاکٹر برہان کمرے میں آئے اور دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب کھڑے ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کے گلا کھنکارنے پر زرتشم جھٹ سے ہڑبڑا کر ان کو دیکھنے لگی، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ چہرہ نیچے کرتی اپنی آنکھوں سے بہتے گرم سیال کو انگلیوں سے صاف کرنے لگی۔ اس کا یہ عمل ڈاکٹر برہان کی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ انہوں نے اس فریم کی جانب دیکھا۔ وہ وجہ بنا تھا ان کے آنسوؤں کا، وہی اتر گیا تھا۔ انہوں نے فریم اتار کر لے جاتے اپنی وارڈروب میں رکھ دیا۔ وہ یکٹک ان کو دیکھ رہی تھی۔ برسوں سے سنبھال کر رکھنے والی چیز جسے وہ ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، اس کا ایک دم سے نظر بند ہو جانا ان کی محبت کے سچے ہونے کی دلیل تھی۔ آپ بریڈ کھا لیں، ساتھ دودھ بھی پی لیں، سردی کم لگے گی آپ کو۔ وہ وارڈروب کی سیٹنگ کرتے مصروف سے انداز میں بولے۔ زرتشم نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ ان کو دیکھتی رہی۔ وہ خاموش کیوں تھے؟
ان کو بولنا چاہیے تھا، اگر ناراض تھے تو ناراضگی ظاہر کرتے، مگر خاموش رہ کر اسے نہ مارتے۔ برہان اس کے پنکھڑی سے لبوں سے اپنا نام سن کر ان کے کام کرتے ہاتھ بے اختیار رک گئے۔ شاید دل بھی اس نے پکارا تھا ان کا نام، کاش نہ پکارتی۔ اس کی پکار پر ہر بار دل نے چیخ کر پوچھا تھا، ہاں بولو، حکم کرو۔ وہ ملکہ تھی، اسے حکم دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتے، ہلکا سا ہنکارا بھر کر زرتشم کا بیگ کھول کر اس کے کپڑے وارڈروب میں رکھنے لگے۔ یہ میں کر لوں گی۔ اسے کب عادت تھی کہ کوئی اس کا کام کرتا، ملکہ ہو کر بھی وہ ملازموں سے بدتر زندگی گزار کر آئی تھی۔ آپ سے جو کہا آپ وہ کر لیں۔ وہ کام میں ہنوز مگن ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ زرتشم ان کی سنجیدگی پر خوف زدہ ہوتی دھیرے سے ایک بریڈ اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگی۔ جب پیچھے ایک دم سے خاموشی پھیل جانے پر برہان نے ذرا سا مرر میں اس کا عکس دیکھا۔ وہ زیورات سے آراستہ نک سی تیار ہوئی کوئی معصوم سی حسین پری معلوم ہو رہی تھی، جسے کوئی دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے۔ آپ کاموں کی فکر نہ کریں، صحت ہر چیز سے پہلے ہے۔ انہیں احساس ہوا جیسے وہ ان کے سنجیدہ لہجے سے ڈر گئی ہے۔ جی، وہ لڑکھڑائی آواز میں بول کر تابیداری سے بریڈ کھانے لگے۔ وہ اس وقت ڈری سہمی سی معصوم بچی معلوم ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب مبہم سا مسکراتے واپس مڑ گئے۔ کیوں تھی اس لڑکی سے اتنی محبت، یہ وہ خود بھی آج تک نہیں جان پائے تھے۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ وہ دھیمی آواز میں سوالیہ مخاطب ہوئی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، وہ سرسری سے انداز میں جواب دیتے اس کے دوسرے بیگ کو کھولنے لگے، جس پر زرتشم کی نظر پڑ گئی۔ نہیں، اس کے یکدم سے چیخنے پر برہان نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ یہ ہم کر لے گا۔ وہ بول ایسے رہی تھی جیسے اس بیگ میں کوئی ہتھیار ہو، جبکہ اس میں اس کے استعمال کی کچھ چیزیں تھیں۔ برہان اس بیگ کو استفساریہ نگاہوں سے دیکھتے کندھے اچکا کر ایک جانب رکھ گئے۔ کھانا پورا کر کر وہ پرسکون بیٹھی تھی جب ڈاکٹر برہان کی خود پر جمی نگاہیں دیکھ وہ تھوڑی چونک سی گئی۔ وہ اپنا آپ دیکھنے لگی۔
چینج کیے بغیر سوئیں گے آپ؟ وہ پوچھ رہے تھے جب زرتشم کو احساس ہوا کہ وہ اس کام دار سوٹ میں اتنی ریلیکس بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر برہان اس کے پاس ایک ڈریس رکھ گئے۔ آپ ایزی ہو کر چینج کر لیں، وہ شائستگی سے بول کر کمرے سے باہر آ گئے۔ زرتشم کو ان کا یہ خفا خفا سا روپ بے حد پریشان کر رہا تھا۔ وہ اس ڈریس کو دیکھنے لگی جو ان کا لایا ہوا تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ خود بھی اس کے لیے ڈریسز لائے تھے۔ وہ بے اختیار سوچنے لگی۔ جب اس نے کمرے میں نظر دوڑائی اور اسے احساس ہوا آج یہ کمرہ بدلا بدلا سا تھا۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کا ہر سامان پہلے سے رکھا تھا۔ کمرے کے کرٹنز گاڑھے سرخ رنگ کے تبدیل کیے گئے تھے جس سے کمرے کی لک ہی بدل کر ایک شادی شدہ جوڑے کے کمرے کا تاثر دے رہی تھی۔ کیا وہ پہلے ہی اس کے آنے کی تیاری کر چکے تھے؟ کیا اسے یہیں آنا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی جب اس کی قسمت نے چیخ کر کہا، ہاں یہیں آنا تھا اسے۔ پاشا ولا پر اتری یہ صبح بے حد خوشگوار تھی۔ سورج کی روشنی میں یہ ولا پوری شان سے دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ باہر لان میں ملازم صفائی کر رہے تھے۔ ملازموں کی آدھی فوج گھر کے اندر کی صفائی میں مصروف تھی۔ شادی کے ختم ہوتے رونق چلی گئی تھی لیکن کام بڑھ گئے تھے۔ ہر کوئی تھکا ہوا تھا۔ ایک ہی رات میں اتنی راتوں کی تھکاوٹ کیسے دور ہوتی؟ لیکن بچوں کو دیکھ سب حیران تھے۔ جو مخلوق ہی الگ تھی، نہ سردی گرمی کا پتہ تھا نہ اور کسی چیز کا۔ ہر وقت بس طوفان کی طرح تباہی پھیر کر رکھتے تھے۔ شیردل، میری کافی۔ برلاس ابھی واک سے واپس آ کر بیٹھا ہی تھا جب شیردل نے یکدم سے کافی اس کی جانب بڑھا دی۔ واہ، ویری فاسٹ سروس، آئی ایم امپریسڈ۔ وہ شوخی سے بولتا کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگا گیا جس کے پہلے سپ پر ہی وہ دھک سے رک گیا اور نگاہ اٹھائے اوپر دیکھنے لگا۔ وہ جامنی رنگ کے فراک میں سر پر شفون کا دوپٹہ لیے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آئرہ کو دیکھتے ہی برلاس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدل گئے۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھتے جانے ہی لگا تھا جب آئرہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ I'm sorry، میں نے سچ میں اسے نہیں بلایا تھا۔ اس کے لہجے میں بے اختیار عرق اتر آیا۔ برلاس نے
اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ مشکل سے اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو، وہ ضبط سے دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ میری اس سے پہلے وہ آگے کچھ کہتی، بچوں نے آ کر اپنے طاق کو گھیر لیا۔ برلاس نے اپنی ٹانگ سے لپٹی عوام کو دیکھا اور پھر عائرہ کو، جو اپنی بات کے ادھورے رہ جانے پر قرب سے ضبط کا گھونٹ پی گئی۔ زرتشم کا ناشتہ ریڈی ہے، کب نکلنا ہے؟ کومل نے سارا ناشتہ تیار کروا لیا تھا جو زرتشم کے سسرال جانا تھا۔ یہ رسم بھی زحال نے خود ہی ادا کی تھی۔ اس بار اس کے بہن ہونے کا حق اس نے خود ادا کیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنی پراپرٹی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے نام کر دیا تھا۔ برلاس اور عائرہ کو ہی یہ ناشتہ لے کر بھیجا گیا تھا، جو سارے راستے خاموش رہا تھا۔ کومل چاہتی تھی عائرہ اس سے بات کر لے، مگر وہ ایسا کوئی موقع دینے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ یہ سب کس لیے؟ برہان اپنے سامنے ٹیبل پر دھڑا دھڑ آتے لوازمات کو دیکھ ہکا بکا رہ گئے۔ ملازم ایک کے بعد ایک شاہی ڈش لے کر پیش ہو رہے تھے۔ ناشتہ ہے آپ کے لیے، برلاس سرسری سے لہجے میں بولتا صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، ویسے میں نے بنا لیا تھا۔ انہوں نے کچن کی جانب اشارہ کیا، جس پر برلاس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، لیکن اس چھوٹے پیکٹ بڑے دھماکے کی بات پر برہان نے گھور کر ضرور دیکھا تھا۔ آپ مل لیں زر سے، وہ اندر ہے کمرے میں۔ عائرہ بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جب برہان کے کہنے پر فوراً سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ عائرہ کے جاتے ہی وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوئے۔ برلاس اپنے ہی لائے ہوئے ناشتے سے انصاف کرتا بے اختیار مسکرا دیا۔ میں اسے نہیں دوں گا۔ وہ صاف گویائی سے انکار کرتا لیگ پیس اٹھا گیا۔ برلاس، وہ اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ اتنا بھی آسان نہیں تھا اس بچے سے کچھ لینا۔ وہ میرا مجرم ہے اور اپنے مجرم سے حساب میں خود لیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی جو اس کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا رخ تھی، جو بے حد بھیانک تھی۔ دیکھا جائے تو اسے میرے پاس ہونا چاہیے۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ ان کی بات پر برلاس استہزائیہ ہنستا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگوں کا حساب ذرا الگ ہے۔ میں اسے تب تک زندہ رکھوں گا
جب تک اسے اپنے پیدا ہونے پر شدید افسوس نہ ہونے لگے، کہہ کر وہ ان کے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ بھائی سالہ تھا ان کا، وہ بھی چھوٹے والا، جائزہ لینا بنتا تھا۔ قسمت نے بنا تمہیں میرا سالہ دیا ہے تو ضروری نہیں سالے والی حرکتیں کرو۔ ان کے جلنے بھننے پر برداشت کا جاندار کہکا گونجنے لگا۔ اس نے فون نکال کر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرا دیا، جس کی اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ برہان نے اس بدتمیز کو گھورا۔ میرے باپ کو پتہ چلا تو یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ ان کی بہن کے شوہر کے رتبے پر فائز ہیں۔ وہ ڈٹائی سے بولتا کچن میں چلا گیا۔ وہ میری کافی ہے۔ اس کا ہاتھ اپنی کافی کی جانب بڑھتے دیکھ برہان جھٹ سے بولے، کال جا رہی ہے۔ وہ کافی پیتے ہوئے پھر سے دھمکی پر اتر آیا۔ اف، سالے ملے یا دہشت گرد؟ باقی کوئی ان کو اب بتا دے، کیونکہ اب تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ کس لڑکی سے شادی کر لی ہے انہوں نے۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کمپلیٹ وائس اوور کے ساتھ، جو میری وائس میں مس کر رہے تھے۔ اینڈ آئی نو کہ آدھے سے زیادہ تو خود سے ریڈ کر رہے ہوتے ہیں میری وائس کو میوٹ کر کے۔ باقی اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کرے۔ انشاءاللہ کل بھی لانگ ایپیسوڈ ملے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔